انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہوا؟ وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی پیتا ہے، انسان کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، جو وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، شریعت جو ہے یہاں پہ آگے، شریعت ہم کس کے پاسدار ہیں؟ شریعت کے۔ ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ شریعت اسلام کی۔ اب یہاں پہ شریعت آگے، کیونکہ جانور پر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ بھائی توجہ ہے نا، جانور پر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کسی نے دیوار پہ لکھا ہو کہ یہاں پہ پیشاب کرنا منع ہے، اور اگر کسی نے کیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بھائی لکھ دیتے ہیں، بندہ ہے، کوئی کہنا پوچھنے والا ہے۔ اپنی زمینہ نے، اپنی گلیاں جنہیں دل کیتا گھر دے کے جناب من لا لیا جی، وہ سارا کچھ کیتا ہے، تو مرضی کے مطابق لکھ دیا یہاں پہ پیشاب کرنا منع ہے، اور اگر کسی نے کیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بھائی ٹھیک ہے، اچھا چلو، انسان کو تو یہ بات سمجھ آئے گی، انسان نے تو پڑھ لیا کہ جیرا کھوتا ہے وہ آ کے پڑے گا کہ پیشاب کرے گا؟ اتھے آ کے تو انہیں پیشاب کر دینا ہے۔ وہ منو دس کہ بھائی جو گدھا ہے وہ اتھے آ کے پیشاب کر دے تو کیا اس کے خلاف پرچہ کرو گے؟ اس کو قانونی کارروائی کرو گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت کا حکم جانور پر نہیں، انسان پہ لاگو ہوتا ہے۔ بھائی شریعت کا حکم جانور پہ نہیں، انسان پہ لاگو ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی، شعور دیا، دل دیا، سب کچھ دیا، اس لیے دیا کہ بندہ میری بندگی کرے، میری پیروی کرے، مجھے سمجھے۔ اچھا، جانور کے سامنے چیز رکھ دو، وہ کھانا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے نہیں پتا یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ بھائی اسے حلال و حرام میں فرق و تمیز نہیں ہے، جبکہ انسان سب سے پہلے جو حلالی ہوگا، جو مومن ہوگا، وہ دیکھے گا کہ آیا یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، تو وہ حرام مال کا نہیں کھاتا یا مردار جانور کا گوشت نہیں کھاتا، وہ اس جانور کا گوشت کھائے گا جس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے۔ تو جانور میں اور انسان میں بڑا فرق ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے انسان میں مقام عطا فرمایا ہے، تسی جناب من علماء کو سنتے رہندے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتا ہے میں جنہ انسانوں اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ میری بندگی کرن، میری پیروی کرن، میری بندگی کرن، میری پیروی کرن، میری اتباع کرن، میری عبادت کرتے رہن۔ یارو اللہ نے جناب من پھر بھی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اے انسان تو اپنی اہمیت کھو گیا ہے، اللہ نے تنو بڑی شان عطا فرمایا نے، اللہ نے تنو بڑا وقار عطا فرمایا ہے، اللہ نے تنو بڑی عزت و مرتبہ عطا فرمایا ہے، بڑا روب و دبدبہ عطا فرمایا ہے۔ اے انسان اللہ نے تیری بڑی عظمت بیان فرمائی ہے، اے انسان تو اپنی اہمیت نو کھو چکیا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان واسطے کتنا مقام عطا فرمایا۔ جانور جدو کھاندا ہے، وہ جانور جدو کھاوے تے جناب من اپنی گردن تھلے لے کے جاندا ہے، پھر جا کے کھاندا ہے، پھر جا کے پیندا ہے۔ او دے جناب من ہتھاں نال نہیں کھاندا، وہ اپنے منہ نال کھاندا ہے۔ جدو تھلے جاندا ہے تے جناب من اپنے منہ نال کھاندا ہے، اپنے منہ نال پیندا ہے۔ مگر اللہ نے انسان کو مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے منہ تینو، اے چہرہ تینو کھان واسطے جھکایا نہیں، تینو ہاتھ عطا فرمائے نے، تو ہاتھاں نال چک کے کھاوے۔ اے چہرہ تینو میں اس واسطے دیتا ہے کہ تو اس چہرے نو میری بارگاہ چ جھکا دے، اس چہرے نو میری بارگاہ چ جھکا۔ چہرہ تینو میں اپنی بندگی واسطے دیتا ہے کہ اس چہرے نو میری بارگاہ چ جھکا دے، اور تینو جانور دی طرح جھکنا نہیں پینا۔ میرے اگر جھک، تینو میں ہاتھ بھی عطا فرمائے تے اس ہاتھاں نال چک کے کھا، تے آرام نال ریلیکس ہو کے کھا۔ تینو کدی کالی پئی دی ہے؟ شادی بیاہ تے موقع تے بڑی انی پائی ہوندی بندیاں نے کھا کھا کے۔ وہ میرے بھراوا، میں تے ایک جگہ شادی تے بیٹھ گیا، کی مطلب دسے ضمن نے گل آ جاندی ہے، اصلاحی ہے، کوئی مذاق مذاقہ نہیں، اللہ معافی عطا فرمائے۔ ایک بابا جی سن، کہندے نے خوراک بھی جوانی دی ہوندی، بڈھا ہو کے جنہ مرضی کھا لوے۔ بابا جی نے سارے کباب بھی اپنی پلیٹ چ پا لے۔ میں کہ چھڑ دیو، 12-10 بندے بیٹھے نے، وہ سارے دے کباب تسی چوک کے پا لے، سارے ویکھن نوں تلی۔ بابا جی
پر بابا جی کھاندے گے نے پھر بھی کباب چھڑ دیتے ہیں. اور میرے بھائی انہاں کھا زیادہ کھانا بھی مکروہ ہے، کم کھانا میرے نبی کی سنت ہے. بھائی ہم نے تو سنت کو فالو کرنا ہے، ہم نے سنت کو. کم کھانا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، زیادہ کھانا مکروہات کے زمرے میں آتا ہے، پھر بیماریاں تعفن پھیل جائے گا. اس لیے کم کھاؤ گے، کھاؤ اس نظریے سے. صوفیہ اعظام فرماتے ہیں کھاؤ اس نظریے سے کہ تم صرف اتنا کھاؤ کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو سکو. اتنا کھاؤ کہ عبادت کر سکو، اور اتنا سو کہ بندہ فجر کی نماز باجماعت پڑھ سکے. صرف اس لیے نہ سو کہ رج کے سونا ہے، سونا نیند پوری کرنی ہے، چلو جی نمازاں جاندیاں نے چاہے سانوں کوئی ٹینشن، نوز باللہ استغفر اللہ. نہیں میرے بھائی، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کو وقار، عزت، عظمت، رعب و دبدبہ عطا فرمائے. تو انسان کو بھی چاہیے کہ اس کی بندگی کرے، اس کے آگے جھکے، اس کے آگے جھکے.